بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عدالت قائم کرنے کا ارادہ فرمایا تو بیٹھنے کے لیے شیاطین یعنی جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے لیے ایک عمدہ اور ایسی کرسی تیار کریں جو کسی کے پاس نہ ہو، جس کی صفت یہ ہو کہ جھوٹا مدعی یا گواہ اس کے دیکھنے سے تھرانے لگے۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں ہاتھی دانت کی ایک کرسی تیار کی گئی، جس کو جواہرات، یاقوت، موتیوں اور زبرجد سے مزین کیا گیا تھا، اور جواہرات سے انگور کے درخت بنا کر ان کو گھیر دیا تھا، جس میں سونے کے 4 کھجور کے درخت ایسے تھے جن کی شاخیں چاندی کی بنائی گئی تھیں۔ ان میں سے 2 درختوں کی چوٹی پر 2 گدھ بنائے گئے تھے، اور اس کرسی اور تخت کے دونوں گوشوں پر سونے کے 2 شیر تھے، جن کے سروں پر سبز زمرد کے ستون نصب کیے گئے تھے۔ اس طرح شیاطین نے اس تخت کو ایسے سخت پتھر پر رکھا تھا جس کے نیچے سونے کا ایک شردہ بنا تھا جو اس تخت کو گھماتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے نیچے کے درجے پر چڑھتے تھے تو وہ کرسی اور تخت اپنے اس تمام سامان کے ساتھ جو اس سے متعلق تھا چکی کی طرح گردش میں آ جاتا تھا، اور اوپر بنے ہوئے گدھ اور مور اپنے بازو پھیلاتے تھے، نیز دونوں شیر اپنے ہاتھ پھیلا کر دموں کو زمین پر مارنے لگتے تھے، اور ہر درجہ میں صعود پر یہی کیفیت پیدا ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بالائی منزل پر پہنچتے تو دونوں گدھ مشک و عنبر تیزی کے ساتھ تاج ان کے سر پر رکھتے تھے، اور تخت پر جلوہ افروز ہونے کے بعد سونے کا کبوتر زبور پیش کرتا جس کو لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ ان کے دائیں جانب علماء بنی اسرائیل سونے کی کرسیوں پر بیٹھتے تھے، اور بائیں جانب معزز جنات چاندی کی کرسیوں پر۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام فیصلہ کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور جب کسی معاملہ کی شہادت کے لیے گواہ آتے تو وہ کرسی ماں اپنے سامان کے گردش میں آ جاتی تھی، اور شیر و گدھ اور طاؤس اپنے مذکورہ کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر گواہوں پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوتی اور وہ حق بات کے سوا کوئی جھوٹی شہادت نہ دے سکتے تھے۔ پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس کرسی کو بادشاہ بخت نصر نے اپنے قبضے میں لے لیا، مگر جب اس نے اس پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو ایک شیر نے اپنے دائیں ہاتھ سے بادشاہ کی پنڈلی اور قدم پر ایک ایسی چھاپ ماری جس کے باعث وہ کرسی پر چڑھ نہ سکا، اور اسی ضرب کی کرب و بے چینی میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ پھر وہ کرسی شہر انطاکیہ روم و شام کے دارالسلطنت میں باقی رہی، یہاں تک کہ اہل انطاکیہ سے کراس بن سدرس نے جنگ کی اور خلیفہ نے بخت نصر کو شکست دی۔ اس کے بعد کرسی بیت المقدس کی طرف لائی گئی، اور کوئی بادشاہ اس کرسی کے چڑھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ پھر اس کرسی کو محرہ بیت المقدس کے پیچھے رکھا گیا، جس کے بعد آج تک اس کی کوئی خبر یا اثر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں گئی اور کیا ہوا۔ سامعین محترم، اس حکایت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کی وسعت و ہیبت و دبدبہ اور انصاف کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ کی ذات اور قدرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق میں اس قدر رعب و دبدبہ ہے تو خود خالق کس قدر قادر مطلق اور رعب و دبدبہ والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔